یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا. یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوی میں میں نے پڑھا ہے. ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آیا. محرم میں کیا سارا سال یزید پہ لعنت پڑتی ہے؟ مانتے رہیں گے. تبلیغی جماعت کے بہت بڑے عالم مولانا طارق جمیل، ان کی ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا، ان کی ایک تقریر سننے کا اتفاق ہوا، میرے پاس موجود ہے. آپ بھی دیکھیے، ہم نے تو دیکھی اور روئے، آپ بھی دیکھو اور سنیت کی غیرت کے مر جانے پر کرو. آپ بھی دیکھو اور اپنے دل سے اصحاب محمد کی محبت کو نہ مٹاؤ، کہ جس کے دل میں محمد کے صحابہ کی محبت نہیں رہتی وہاں پر ایمان بھی نہیں رہتا. ایمان اسی دل میں جگہ پکڑتا ہے جس دل میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی، عائشہ، حفصہ، معاویہ، ابو سفیان، حسن اور حسین، زینب اور ام کلثوم کی محبت جاگتی ہے. وہ کہتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ یہ بھی سن لو، صحابہ کرام کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا. صحابہ کرام کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا. یہ میں نے اپنے اکابر کے فتاوی میں کہیں پڑھا ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ تمام صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آئے گا. تکفیر صحابہ کے قائل کو کافر نہیں کہا جا سکتا. یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا. یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوی میں میں نے پڑھا ہے. ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آئے گا. لیکن تکفیر صحابہ کے قائل کو کافر نہیں کہہ سکتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. خود ساختہ امت کے جوڑ کے لیے بے قرار ہونے والے مولویوں، اگر تم صحابہ کے ایمان پہ امت کو جوڑنا چاہتے ہو تو یہ خسارے کا سودا ہے. ارے پہلے مسلمان تو یہی تھے. اگر ابو بکر مسلمان نہیں، اگر عمر مسلمان نہیں، اگر عثمان مسلمان نہیں، اگر علی مسلمان نہیں، ان کو کافر کہنے والا اللہ کی قسم 1000 دفعہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. تمہاری غیرت اس کو مسلمان مانتی ہے تو مان لے. توحید کو اپنے سینے میں جگانے والے کی غیرت ابو بکر، عمر، عثمان کو کافر کہنے والے کو کبھی مسلمان نہیں کہہ سکتی. جاؤ ہماری روح اور جسم کے رشتوں کو توڑ دو، جاؤ ہماری ہڈی اور گوشت کو جدا کر دو، جاؤ ہمیں زندگی سے موت کا جام پلا دو، دھرتی کے اوپر سے دھرتی کے نیچے دفن کر دو. ابو بکر، عمر، عثمان کو کافر کہنے والے کو پھر بھی مسلمان نہیں مانتے. تم نے اسلام کی ساری بنیادیں ہی گرا کر رکھ دی. یہ مسلمان نہ بچے تو مسلمان کون ہے؟ ارے اگر ابو بکر نہ ہوتے، عمر نہ ہوتے، عثمان نہ ہوتے، تم بر صغیر والوں ہندوؤں کے مندروں میں ٹل کھڑکا رہے ہوتے، بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے. عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ، ذی-النورین عثمان، بلوچستان کے ساحل پہ اپنے دور خلافت میں فوجیں نہ اتارتے، برصغیر میں ایمان نصیب نہ ہوتا. معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ بحری پہلا بیڑا بنا کر قسطنطنیہ کو فتح نہ کرتے، اسلام کیسے پھیلتا؟ جنہوں نے اسلام کو پھیلایا تم نے انہی کے ایمان کے انکار کرنے والے کو ایمان کا سرٹیفکیٹ دے دیا. یہ صرف اس لیے کہ تاکہ تمہارے چلے چلتے رہیں، تمہاری محبتیں چلتے رہیں. ہر کوئی کہے جی بڑے بے ضرر ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتے. یہ بے غیرتی ہے. یہ ایمان ہمیں قرآن اس کے خلاف درس دیتا ہے. جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں. آؤ محمد کریم پہ نازل ہونے والا رب کا کلام سناؤں. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. میرا مالک فرماتا ہے صحابہ کی یہ مثال انجیل میں ہے،
तौरात में है कि ज़रइन अखरज शतअहु फआज़रहु फस्तग़लज़ फस्तवा अला सूक़िही, इनकी मिसाल एक खेती की तरह है। बीज से एक छोटी बारीक सी कोंपल निकलती है, फिर वो थोड़ी सी मजबूत होती है, वो फिर तना बनती है, तने पे सीधी खड़ी हो जाती है। युजिबु ज़ुर्रा, किसान, इस खेती का रखवाला अपनी लहलहाती मजबूत होती खेती को देखकर खुश होता है। ये सहाबा कराम की खेती किसकी खेती थी? मोहम्मद रसूलुल्लाह की। ये बीज किसने बोए थे? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। ये खेती मोहम्मद करीम की। मिसाल सहाबा की थोड़े थे, अली, अबू बकर, खदीजा, बिलाल। फिर ये खेती फैलने लगी, ये मक्का में फैली, ये मदीना में फैली, ये जजीरा अरब में फैली। प्यारे हबीब इसको देखकर खुश होते थे। अगला जुमला सुनिए और इन दयूस मौलवियों को सुनाइए जो सहाबा के दुश्मनों को, उनको काफिर कहने वालों को मोमिन मानते हैं। लियगीज़ बिहिमुल कुफ्फार, सहाबा से नफरत काफिर करता है। इस खेती को देखकर किसको गुस्सा आता है? गैज़ो गज़ब में कौन तड़पता है? मोहम्मद करीम की बढ़ती हुई खेती को कौन बर्दाश्त नहीं कर सकता? जो इन सहाबा से नफरत करे, बग़्ज़ करे, उनके सीनों में आग जले। अबू बकर, उमर, उस्मान का नाम सुन के कुरान उसको काफिर होने का सर्टिफिकेट देता है। मौलवी साहब तुम जितना मर्जी उसे मुसलमान कह लो, कुरान मुसलमान नहीं मानता। कुरान हकीम की यही आयत, कुरान हकीम की यही आयत बयान करके इमाम मालिक राहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि सहाबा कराम से नफरत करने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला काफिर है, मुसलमान नहीं। क्या तबलीग वाले दावत का काम को लोगों को बुलाते हैं, हम उनकी दावत के काम को करें, उनके साथ शामिल हों? क्योंकि तबलीग वाले सही नमाज का तरीका सिखाते हैं, कुरान हदीस की रोशनी में वजाहत करें। तबलीग वाले दावत का काम करते हैं, वो दूध तो बेच रहे हैं, लेकिन दूध के अंदर पानी मिलाकर बेच रहे हैं, बल्कि जहर मिलाकर बेच रहे हैं। दूध बेचने से इनकारी नहीं है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, वक़्त लगा रहे हैं। जिस किताब को लेकर वो चल रहे हैं, जिस किताब को हर हल्के में पढ़ा जाता है, जिससे दर्स दिया जाता है, वो किताब फ़दाइल अमाल और फ़दाइल सदक़ात, शिरकिया वाक़ियात से भरी पड़ी है। फ़दाइल सदक़ात हिस्सा 2 सफ़ा 558, कुतुब खाना फैज़ी लाहौर की छपी हुई, उसमें ज़िक्रिया साहब तसव्वुफ का ये गलीज तरीन गंदा अकीदा लिखते हैं, ऐ अल्लाह जो तू है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तू है, मैं और तू खुद शिरक दर शिरक है। ये कुफर का अकीदा है, ये शिरक का अकीदा है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल खालिक है या मखलूक है, वो राज़िक है, मरज़ूक है। अब इस किताब को लेकर वो घूम रहे हैं, ये किताब पढ़ी जा रही है, इस किताब के अंदर जो चीज लोगों के कानों में डाली जा रही है उसके अंदर कुफरिया और शिरकिया वाक़ियात और झूठे वाक़ियात बेबहा है। इस किताब को छोड़ दीजिए, इस तरीकाकार को छोड़ दीजिए, अल्लाह की तौहीद की दावत दीजिए। नमाज की दावत बुनियादी नहीं है, याद कर लीजिए। अगर कोई नमाज की दावत पे जमात बनाता है तो गुमराह है, अगर जिहाद की दावत पे जमात बनाता है गुमराह है, अगर वो रोजे की दावत पे जमात बनाता है गुमराह है। जमात जब भी बनेगी वो ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत पर बनेगी। अगर तौहीद बुनियाद है तो कामयाब है, अगर तौहीद बुनियाद नहीं, किसी ने जिहाद के नाम पे लोग इकट्ठे कर लिए, किसी ने तबलीग के नाम पे लोग इकट्ठे कर लिए, किसी ने मुस्लिमीन के नाम पे लोगों को इकट्ठा कर लिया, तो ये सब दावतें बातिल हैं। हकीकी सच्ची सही दावत वो है जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे दी जाए। और जो सवाल था कि 40 दिन, ऐसा कोई, मैं कुरान मजीद की कोई आयत नहीं जानता हूं जिसमें लिखा हुआ है कि 40 दिन के लिए आप किधर जाओ, या कोई सही हदीस में नहीं जानता हूं जिसमें लिखा हुआ है कि 40 दिन के लिए आप काम छोड़ के कुछ जाना चाहिए, या गश्त होता है हफ्ते में 1 बार, महीने में कम से कम 2 बार, साल में कम से कम 3 दिन, जिंदगी में कम से कम साल में 40 दिन, महीने में 3 दिन, जिंदगी में कम से कम 1 बार 4 महीने। ये सब चीज कुछ कुरान से हदीस से साबित नहीं है, कुरान से हदीस साबित है। कुरान में सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में ताला कल में तुम सवाल पहना, मैं अगर कहूंगा तो उसकी अहमियत ही कुछ नहीं। तो मैं जो कहता हूं इस्लाम में 0 है, मैं हमेशा कुरान हदीस, कुरान सही हदीस। तो जो भी आलिम कुछ भी आपसे कहता है उससे पूछिए, कुल हाथ बढ़ाना कुल, आप अपना सबूत पेश करो, इनको तुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हैं तो कुरान मजीद की आयत सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 111 में कुल हाथ बढ़ाना कुल, इनको तुम सादिकीन, आप अपना सबूत पेश करो अगर आप सच्चे हैं। अगर आपके सबूत पेश करेंगे
کہ اسلام میں ہر مسلمان کو 40 دن جانے کا، تو میں جاؤں گا بے شک، 4 مہینے جانے کا جاؤں گا بے شک۔ آپ نے پوچھا فاتحہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنا اچھی بات ہے الحمدللہ، اس کو منع کیا تھا۔ مولانا فرماتے ہیں طارق جمیل صاحب کہ اللہ نے اپنے نبی کو پکارا، کس طرح؟ یا ایھا النبی۔ اب اس کا ترجمہ سنیے اور یاد رکھیے، ترجمہ سننے سے پہلے جو مجمع ہے وہ مجمع باب مولڈا شریف کے دربار کا مجمع ہے، وہ قبر پرستوں کا مجمع ہے۔ اس میں مولانا پر کہتے ہیں یا ایھا النبی، ترجمہ کرتے ہیں اے غیب کی خبریں سنانے والے، اور نیچے سے مجمع نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر سنانے والے۔ یہ غیب کی خبر سنانے والے یا ایھا النبی میں سے کس حرف کا ترجمہ آپ نے کیا ہے؟ کس لفظ کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا یہ اللہ کے قرآن کو اپنی زبانوں سے موڑنا اور ٹروڑنا نہیں ہے؟ لا حول ولا۔ لیکن میرے ہر دفعہ آنسو تازہ ہو جاتے ہیں کہ میں نے پڑھا نہیں، میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، میں نے سفر کیا، میں اس کی وحشت، میں نے ڈھونڈا قبر کو مبارک کو، 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 میں نے ڈھونڈا قبر کو مبارک کو۔ کہ تبلیغی جماعت میں 3 دن کے لیے، 10 دن کے لیے یا 40 دن کے لیے چلہ کے لیے نکلنا کیسا ہے، اس پر روشنی ڈالیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ ایک بڑی تحقیقی کتاب بھی اس پہ تصنیف فرمائی ہے، میں آپ ہی سے اس کے جواب کی امید کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ تو ایک معمولی سا مسئلہ ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کینسر کے مقابلے میں نزلے کے بارے میں پوچھا جائے کہ کیا حکم ہے۔ آدمی کو کینسر ہے اور علاج نزلے کا کیا جائے، 3 دن یا 10 دن یا 40 دن کے لیے نکلنا حدیث سے ثابت نہیں۔ سال کے لیے، عمر بھر کے لیے نکلنا، بیوی کیا کرے، کہاں پر جائے؟ میاں تو نکل گئے، زندگی بھر کے لیے نکل گئے، بیوی کس کو شوہر بنائے، بچے کس کو باپ کہیں، گھر کی ضروریات کو کون پورا کرے؟ یہ کون سی شریعت کا مسئلہ ہے کہ بچوں کی تربیت، بیوی کی دیکھ بھال، نان و نفقہ سے جان چھڑا کر رہبان بن کر نکل جائیں، شہر میں آئیں تب بھی گھر میں داخل نہ ہو، کیوں؟ چلہ ٹوٹ جائے گا۔ شہر میں آ گئے، جس میں بیوی رہتی ہے، گھر میں داخل نہیں ہونا، کیوں؟ اس لیے اگر داخل ہو گئے چلہ ٹوٹ گیا۔ یہ حدیث سے ثابت نہیں، لیکن یہ معمولی مسئلہ ہے۔ اصل بیماری تو وہ ہے جس میں شیخ زکریا کہتے ہیں اللہ خرج منی وانا خرجت منہ، اللہ مجھ سے نکلا، میں اللہ سے نکل آیا۔ یہ فضائل صدقات میں موجود ہے۔ یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، میں جھوٹا ہوں، لیکن جو کچھ میں ہوں وہی کچھ تو ہے، میں اور تو خود شرک در شرک۔ یہ ہے بیماری جس میں صاحب قبر اٹھتا ہے، قبر پر آنے والے زیارت کی نیت سے سفر کرنے والوں کے لیے اونٹ ذبح کرتا ہے، پھر واپس قبر میں داخل ہو جاتا ہے، اپنے بیٹے کے خواب میں آتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ میں نے ان قافلے والوں کا اونٹ ذبح کر دیا ہے، تم میرا بختی اونٹ ان کو دے دو۔ یہ ہے اصل بیماری۔ اور زکریا صاحب کہتے ہیں کہ ایسے واقعات ممکن ہیں، ہو جایا کرتے ہیں۔
کہ قبر والا قبر پھاڑ کر باہر نکل رہا ہے قیامت سے پہلے. جب قبریں پھاڑی جائیں گی تو پھاڑی جائیں گی، پھاڑنے والا وہ ہے. قبر اس قیامت سے پہلے قیامت قائم کر کے قبر پھاڑی، اونٹ کو ذبح کیا، واپس گیا، اس لیے کہ قافلے والے بھوکے تھے، کھانا کہاں سے کھاتے. زکریا صاحب کہتے ہیں اندازہ کرو سخاوت کا، مرنے کے بعد بھی سخاوت جاری ہے، مرنے کے بعد بھی فیض جاری ہے. تو یہ ہے اصل بیماری جو ان کی کتابوں میں شرک والی موجود ہے. یہ مسئلہ تو معمولی سا مسئلہ ہے، اس کو سمجھایا جا سکتا ہے.